یہاں ہم دیکھیں گے لاسٹ ایپیسوڈ میں کہ جو ہوتے ہیں مصطفیٰ کے پیرنٹس، مصطفیٰ ان کو اپنے گھر لے آتا ہے ہاسپٹل سے اور وہ شرجینہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو مصطفیٰ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے اور آخرکار ان کو بتا ہی دیتا ہے کہ شرجینہ گھر سے کیوں گئی ہے، کس وجہ سے گئی ہے اور ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا وہ اس گھر میں سے نکلنے کے بعد۔ اپنا دل کھول کے رکھ دیتا ہے اپنے پیرنٹس کے سامنے، کیونکہ جو کچھ اس کے دل میں بھرا ہوا تھا سارا کچھ وہ ان کو بیان کر دیتا ہے، اپنے دل کا حال کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے تو جینا محال کیا ہوا تھا، مجھے نکما بیکار کہہ کے، اور کبھی بھی مجھے اور میری بیوی کو اہمیت نہیں دی تھی تو ہم لوگ وہاں سے آ گئے تھے، تو یہیں پر بس نہیں ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے میں نے اپنا بیٹا بھی کھو دیا، اپنی اولاد کھو دی ہے اور اس کے بعد شرجینہ کو بھی کھو دیا ہے، تو میرے ساتھ بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے، لیکن آپ فکر نہیں کریں، آپ کو یہاں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے کہتا میں آفس جا رہا ہوں، تو اس کا باپ کہتا ہے رک جاؤ تم، تو اس کا باپ جو ہے پھر کنفیس کرتا ہے، اس کی اماں بھی کنفیس کرتی ہے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، عدیل کو ہمیشہ اچھے سکولز میں پڑھایا، تمہیں بیکار سے اسکول میں پڑھایا، ہم نے فرق کیا تو ہم معافی چاہتے ہیں اس وجہ سے، تو خیر ان کی صلح ہو جاتی ہیں۔ ادھر جو ہے عدیل جیل میں سڑ رہا ہوتا ہے، بہت تنگ ہو رہا ہوتا ہے کہ اور کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلواؤ، تو کہتا ہے تم کال کر لو تو پھر وہ تمہاری بات کروا دیں گے۔ یہاں شرجینہ سے ملنے آتے ہیں مصطفیٰ کے پیرنٹس اور مصطفیٰ کی ماں کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے معاف کر دو اور تمہاری طبیعت کیسی ہے، اس طرح۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کا پیرنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چلو ان کو کم از کم احساس تو ہوا ہے نا، تو افتخار بھی جو ہے مصطفیٰ کا فادر کہتا ہے مرتضیٰ سے ہمیں معاف کر دو، تو خیر وہ معاف تو کر دیتی ہے، لیکن کہتی میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، میں بالکل بھی اس بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتی۔ تو اس کے پیرنٹس واپس آتے ہیں تو مصطفیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شرجینہ نہیں آئی، تو اس کے پیرنٹس بتاتے ہیں کہ اس نے ساتھ آنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے وہ واپس نہیں آئی ہے۔ تو اس کے بعد عدیل جو ہے اپنے گھر کال کرتا ہے، رشوت دے کے اس کو، پولیس میں جو ہوتا ہے ادھر دروازے پر مین کھڑا ہوتا ہے، واچ مین، تو اس کو رشوت دے کے کال کر لیتا ہے اپنے گھر، تو کہتا ہے کہ اس کا باپ کہتا ہے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، تم نے کس سال میں ہمیں چھوڑ دیا تھا اور اب تم کہہ رہے ہو میں تمہاری مدد کروں، یعنی کہ یہ دھتکار دیتا ہے اس کو اور کہتے ہیں مجھے دوبارہ کال کبھی نہ کرنا۔ تو اس کی اماں بھی جب سنتی ہے تو وہ بھی ایک دم پریشان ہوتی ہے اس کے بارے میں، عدیل کے بارے میں، تو کہتی ہے میرا بچہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا اور کیا سلوک کر رہے ہوں گے تھانے والے اس کے ساتھ، جیل والے۔ تو جو ہے مصطفیٰ کو اس کا باپ بتاتا ہے کہ ہمیں اس کی کال آئی تھی لیکن بالکل ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی بھی اچھا سلوک کرنے کی، اس نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن اس کی اماں بہت رو پیٹ رہی ہوتی ہے، تو کہتی ہے اس کو، تو کہتا ہے کوئی بات نہیں میں کروا لوں گا ضمانت، تو پھر وہ جاتا ہے جیل، تو وہاں پر جو ہے اس کو عدیل کو بلواتے ہیں، تو کہتے ہیں تمہارا بھائی تمہاری ضمانت کروانے آیا ہے، تو پولیس انسپیکٹرز کو بتاتا ہے یہ بہت زیادہ تمہارا مشکل کیس تھا، لیکن اتنا بڑا وکیل اس نے ہائر کیا ہے کہ اس وکیل نے جو ہے تمہارا مسئلہ حل کروا دیا ہے، تمہاری ضمانت کروا دی ہے۔ تو اس کے بعد وہ جیل سے باہر آتے ہیں تو عدیل کہتا ہے کہ چلو گاڑی میں چل کے میں تمہیں ساری صورتحال بتاتا ہوں کس طرح رباب نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، کہتا ہے میں تمہیں گاڑی میں نہیں بٹھانے آئی، میں صرف ضمانت کرانے آیا تھا اور تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے، تو تم نے جو ماں باپ کے ساتھ کیا وہ اچھا نہیں کیا۔ ادھر جو مصطفیٰ ہوتا ہے وہ آ کے بتاتا ہے کہ میں نے عدیل کو چھڑوا دیا ہے، اور اس کے بعد جو ان کا گھر ہوتا ہے پرانا وہ بھی یہ مصطفیٰ خرید لیتا ہے، اس کی فائل لا کے اپنے ماں باپ کو دیتا ہے، اور یہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ کتنا اچھا بچہ ہے ہمارا، اور اس پر بہت زیادہ فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم نکما کہتے رہے تھے کتنا اچھا نکلا ہمارے لیے۔ زیادہ تر ہوتا بھی زندگی میں ایسے ہی ہے، جو زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی کرتے ہیں۔ ادھر جو ہے یہاں پہ گیمز پہ جو ہیں اس کی ڈاؤن لوڈز بڑھ رہے ہوتے ہیں مصطفیٰ کو، لیکن اس کو کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ شرجینہ اس کے پاس نہیں ہوتی۔ خیر وہ شرجینہ کو کال کرتا ہے تو کہتا ہے کیا میں تم سے آخری بار مل سکتا ہوں، تو کہتی ہاں میں ملنے آ جاؤں گی، اس طرح وہ ایگری ہو جاتی ہے
اور جب وہ لوگ ملتے ہیں تو پرانی باتیں یاد کرتے ہیں کہ کس طرح ہم بارش میں بھیگے تھے، ہم نے پکوڑے کھائے تھے، چائے تم نے پلائی شرجینا، بڑی اچھی یادیں جو ہیں یاد کر رہی ہوتی ہے۔ تو مصطفیٰ جو ہے وہ بھی سن کے ہنستا ہے۔ پھر شرجینا کہتی ہے مجھے تو صرف پہلے والا ہی مصطفیٰ چاہیے، لاؤ بالی سا جو لاپرواہ سا ہوتا تھا۔ تو مصطفیٰ کہتا نہیں یہ تو مشکل ہے، اب تو وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اب بہت مشکل ہے میرا واپس مڑنا۔ تو نیکسٹ پھر یہ ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کا دوست جو ہے اس کو کال کرتا ہے، کہتا ہے شرجینا بھابی کہہ رہی کہ فلیٹ خالی کرنا ہے، تو اس کو بلا لیتی ہے فلیٹ کے اوپر جہاں وہ پہلے رہتے تھے۔ تو پھر کہتی ہے کہ تم نے مجھے لیٹر لکھا تھا کہ تم ہمارے لیے تو سب کچھ کر رہے ہو، بچے کے لیے کر رہے ہو، اس کے آنے سے پہلے اس کو ساری سہولت دینا چاہ رہے، سہولتیں وغیرہ ہر چیز اس کے لیے لینا چاہ رہے ہو، یعنی کہ اس کو پھر گلٹ فیل نہ ہو، تو یہ تم منہ سے نہیں کہہ سکتے تھے۔ کہتا میں کس طرح کہتا، میں تو ہمیشہ سے لوزر ہی رہا تھا اور اب بھی میں لوزر ہی ہوں کیونکہ تم جو میرے پاس نہیں ہو، تو میں کس طرح کچھ کہہ سکتا تھا تمہیں، اور لیکن میں تو تمہیں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ خیر ان کی صلح ہو جاتی ہے اور ہنسی خوشی رہنا شروع کرتے ہیں اسی فلیٹ میں۔